بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، والدین کو بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ ان کے برتاؤ سے وہ جج کر سکیں کہ وہ کس مشکل میں گرفتار ہیں یا پھر کون سا غلط کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مدد کیسے اور کس سے مانگے، اور یوں ہر روز اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آج کی ہماری حقیقی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سارے خاندان کو فلوریڈا سے شفٹ ہونا پڑا اور اس وجہ سے ان کی بیٹی عالیہ کو بھی اسکول بدلنا پڑا۔ اسکول چھوڑنا بچوں کے لیے ایک بے حد مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے اسکول کا دوستانہ اور جانا پہچانا ماحول چھوڑ کر کسی نامعلوم اور انجان اسکول کے ماحول میں خود کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ لیکن ان والدین نے یہ سوچ لیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی بیٹی عالیہ بڑی ہی نرم طبیعت کی مالک تھی اور اس کی فوراً سے سہیلیاں بن جایا کرتی تھیں۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور ہر روز خوشی خوشی اسکول جایا کرتی تھی۔ لیکن نئے اسکول میں جاتے ہی عالیہ مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کا باپ تھامس ویلیریو اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کی بیٹی اب اس سے بھی دور ہو رہی ہے، تو وہ یہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ عالیہ کے دل میں اسکول کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور منڈے کو اسے اسکول بھیجنا ایک مشکل ترین کام سر کرنے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر صبح وہ آنسوؤں کے ساتھ اسکول جاتی اور واپسی پر وہ یا تو رو رہی ہوتی یا پھر بے حد پریشان ہوتی۔ باپ نے اپنی بیٹی سے بہت پوچھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ اسے شک تھا کہ یا تو اسکول میں کوئی ٹیچر اس کو تنگ کر رہا ہے یا پھر بچوں میں سے کوئی بچہ اس کے آنسوؤں کی وجہ ہے۔ تنگ آ کر اس باپ نے آخر ایک پلان بنا لیا، اور یہ پلان اس قدر خطرناک تھا کہ عالیہ کے باپ یعنی تھامس کو پہلے پولیس آفس جا کر پولیس والوں سے مشورہ کرنا پڑا کہ کہیں وہ کوئی قانون تو نہیں توڑ رہے۔ پولیس کی طرف سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد ان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ ان نے ایک مائکرو ریکارڈنگ ڈیوائس خریدی اور اگلی صبح اپنی بیٹی کے بال ٹھیک کرتے ہوئے تھامس نے یہ ڈیوائس اس کے بالوں میں چھپا دی۔ اس نے عالیہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ اس دن گھڑی دیکھ دیکھ کر تھامس نے دن گزارا، اور عالیہ گھر آ کر آج بھی حسب معمول بہت ہی برے موڈ میں تھی۔ تھامس نے بڑی ہی احتیاط سے اس ڈیوائس کو عالیہ کے بالوں سے نکال لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا، اور ان والدین نے اس ریکارڈنگ کے ان 6 گھنٹوں میں جو سنا، اسے سن کر غصے سے ان کے چہرے سرخ پڑ گئے، اور وہ عالیہ کی ٹیچر کو اس ریکارڈنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑ چکے تھے۔ اس کی ٹیچر ساری کلاس کے دوران چلاتی رہی، اور ان معصوم بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ہی بری طرح بے عزت کرنا اس ٹیچر کا پسندیدہ کام لگتا تھا۔ اور پھر اس ٹیچر نے ان بچوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات بھی کی، تو اس کے الفاظ میں چھپے تانے اس کے نرم لہجے کو اس کے سخت لہجے سے بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتے تھے۔ تھامس یہ ریکارڈنگ لے کر اسکول کی پرنسپل کے پاس گیا، لیکن اس نے یہ ریکارڈنگ سننے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ ایسے کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں سنے گی جو کہ ٹیچر کی مرضی کے بغیر کی گئی ہو۔ چونکہ باقی بچے بھی اس ٹیچر کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اس وجہ سے تھامس اس ریکارڈنگ کو اسکول بورڈ کے پاس لے گیا، اور ان سے تھامس نے کہا کہ وہ اس ٹیچر کو فوراً نوکری سے نکالیں، جو کہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا ظرف نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ان بورڈ والوں نے تھامس کو کیا کہا یہ بھی دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لیکن اسکول بورڈ والوں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم نے پہلے ہی اس معاملے کی تحقیقات کر لی ہیں، اور اگر آپ کو یہ ٹیچر پسند نہیں ہے تو آپ اپنی بچی کو کسی دوسری سیکشن میں شفٹ کرا لیں۔ لیکن تھامس اپنی بیٹی کو ایسے اسکول میں رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا جہاں پر بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے ٹیچرز موجود ہوں۔ عالیہ کی کلاس میں پڑھنے والے باقی بچوں کے والدین بھی تھامس کے ساتھ ہو چکے تھے، اور حالات تب بدلنے لگے جب تھامس نے ایک آن لائن ویب سائٹ پر پیٹیشن دائر کی، جس میں تھامس نے اس ٹیچر کو نوکری سے نکالنے کی درخواست کی تھی۔ معاملہ میڈیا تک پہنچ گیا اور نیوز والے تھامس کی سپورٹ کرنے لگے، اور اگرچہ ابھی بھی یہ ٹیچر اس اسکول میں پڑھاتی ہے، لیکن کم از کم شہر کا ہر فرد اس ٹیچر کے اس رویے سے واقف ہے، اور کم از کم وہ اپنے بچوں کا داخلہ تو اس اسکول میں نہیں کرائیں گے، کیونکہ اس عمر میں بچے جو سیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ساری عمر تک رہتا ہے۔ ناظرین، صرف برے استاد ہی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے، بلکہ ایسے اچھے اور زبردست ٹیچر بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کو یقیناً روحانی والدین ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔